السلام علیکم ناظرین۔ اگر آپ موجودہ سال ختم ہونے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لکھ کر لے لیں، آپ کو آئندہ سال کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی مخلوق نہیں روک سکتی، کیونکہ آپ میں کامیابی کا جنون ہے۔ جس بندے میں کامیابی کا جنون ہو اسے کامیابی مل کر رہتی ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کس بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کامیابی کا جنون ہے، تو سمپل سا جواب ہے، اگر آپ میں کامیابی کا جنون نہ ہوتا تو آپ کبھی اس ویڈیو پر کلک نہ کرتے، لیکن آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سینے میں کامیابی کی آگ ہے جس نے آپ کو اس ویڈیو پر کلک کروایا۔ تو کیا آپ زندگی کے ہر میدان میں فتح و کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو بہت خوب، کیونکہ آج کامیابی کا سفر شروع کرنے کا بہترین موقع ہے، اور اس موقع کو ہار سے ضائع نہ ہونے دینا۔ پیارے ناظرین، جو نیا سال قریب آتا ہے تو اکثر لوگ نئے سال کے لیے کامیابی کی منزلیں، وعدے اور نئے اہداف طے کرتے ہیں۔ یہ بہت خوشائند بات ہے، مگر کہیں نہ کہیں وہ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے خواب پورے نہیں ہو پاتے اور ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی نئے سال کی خوشی میں آئندہ سال کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کا سوچ رہے ہیں تو میری باتوں کو دھیان سے سننا۔ میں آپ کو ان بڑی غلطیوں سے آگاہ کروں گا جس کی مدد سے آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنے سے بچنے میں بہت مدد ملے گی۔ کامیابی نام ہے گر کر اٹھنے کا اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کا۔ جس بندے میں گر کر اٹھنے کا حوصلہ ہو وہ ایک نہ ایک دن سکسیس اچیو کر لیتا ہے۔ توجہ ہو، بیج کا درخت بننا کوئی اتفاقی بات نہیں، اسی طرح ایک شخص کا کامیاب ہو جانا بھی کوئی اتفاقی بات نہیں، بلکہ وہ کچھ اصولوں کی پابندی کا لازمی نتیجہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ زندگی میں سکسیس اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے وقت کی قدر سیکھیں۔ یہ دن، ہفتے، مہینے اور سال، یہ سب ایوی نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ وقت کی قدر کر سکیں۔ ہر نئے سال پر انسان کو نئی امیدوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ نئے سال کا سورج بنی نوع انسان کے ماضی کی تلخ حقیقتوں کو پیچھے چھوڑے گا اور یہ سب ماضی کا ایک حصہ بن کر رہ جائے گا۔ جانے والے سال میں جو خوشگوار یا ناخوشگوار واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں وہ تمام ایک یاد ماضی بن کر رہ جائیں گے، اور یہ جانے والا سال زندگی کی کچھ رنگا رنگ فتوحات اور دل برداشتہ کر دینے والی ناکامیوں کا تحفہ دیتے ہوئے منظر عام سے یکسر غائب ہو جائے گا، اور صرف یادوں کا سرمایہ ہی ہمارے پاس چھوڑ جائے گا، جو کبھی ہمارے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بن کر کھلتی ہے تو کبھی یہ آنسوں بن کر ہماری آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں۔ لیکن ہم ان کھٹی میٹھی یادوں کو اپنی ذات سے یکسر جدا نہیں کرتے، بلکہ ان یادوں کو عمر بھر سجا کر رکھتے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کھربوں ڈالرز پر بھاری ہے۔ وقت ایک ایسی قیمتی دولت ہے جسے کوئی خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے لیے ایک منٹ کی کیا حقیقت ہے جسے ہم سینکڑوں چھوٹے لیکن اہم امور نمٹانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ لیکن افسوس در افسوس، منٹ تو کیا، ہم گھنٹوں کا بھی حساب رکھنے کے قائل نہیں۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا بلکہ پر لگا کر اڑتا ہے اور اڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے وقت کی قدر و اہمیت کو سمجھنا اور جاننا بہت بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ وقت سے ہوشیار رہیں اور وقت کی خبر رکھیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس سب سے قیمتی اور نایاب وسائل میں سے ایک ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ وقت پیسہ ہے، لیکن در حقیقت وقت پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ پیسہ کمایا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے، سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے یا خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت صرف استعمال یا ضائع کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار جب وقت گزر جاتا ہے تو اسے دوبارہ حاصل یا دوبارہ کمایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کرنا اور اسے سمجھداری سے استعمال کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ ہمیں معمولی یا غیر پیداواری کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اصل مقاصد اور ترجیحات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ تاہم وقت کی قدر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہمیشہ مصروف یا دباؤ میں رہنا چاہیے، بالکل نہیں، بلکہ ہمیں اپنے آرام، تفریح اور ذاتی ترقی کے لیے بھی کچھ وقت مختص کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کام کاج اور زندگی میں توازن رکھنا چاہیے اور اپنی صحت، خاندان اور دوستوں کو بھی وقت دینا چاہیے۔
میری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ وقت ایک نہایت قیمتی تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا استعمال نہایت ہی سمجھداری سے کرنا چاہیے۔ کسی بھی صورت وقت کو برباد اور ضائع نہ ہونے دیں اور نہ ہی غیر مفید باتوں میں صرف کریں۔ تاریخ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے اور وقت کا تجربہ بھی ہم کو یہی سکھلاتا ہے کہ دنیا میں جس قدر کامیاب و کامران ہستیاں گزر چکی ہیں، ان کی کامیابی و شہرت کا راز یہی وقت ہے کہ انہوں نے اس کا صحیح و مناسب استعمال کیا۔ یہ وقت ہی ہے کہ جو کسی کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے تو کسی کو ناکامیوں کا منہ دکھاتا ہے۔ میں آپ کو زید کی مثال دیتا ہوں۔ زید ایک سست اور لاپرواہ شخص تھا جو اپنا وقت ٹی وی دیکھنے، ویڈیو گیمز کھیلنے اور حد سے زیادہ سونے میں ضائع کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں بہتری، کام کاج یا صحت کی پرواہ نہیں کی، ہمیشہ وقت کی ناقدری کی اور سونے سے زیادہ قیمتی وقت اپنے ہاتھ سے گنواتا رہا، اور اسے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں محسوس ہوئی۔ جب اللہ اللہ کر کے اسے تھوڑا سا احساس ہوا تو اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے اور ایک کامیاب انسان بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بک اسٹال سے ایک کتاب خریدی جس کا نام تھا ہاؤ ٹو ویلیو یور ٹائم اینڈ اچیو اینی تھنگ۔ چنانچہ وہ اسے خرید کر پڑھنے کے لیے گھر لے آیا۔ اس نے آہستہ سے کتاب جو کھولی اور پہلا صفحہ جو پلٹایا، اس میں لکھا تھا، وقت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، یہ محدود، ناقابل تلافی اور ناقابل واپسی ہے۔ اسے دانشمندی اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اسے بے مقصد یا نقصان دہ سرگرمیوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ترجیحات اور اہداف پر توجہ دینی چاہیے، اپنے دن کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اپنے کاموں کو ترتیب دیں اور اپنے شیڈیول پر عمل کریں۔ اپنے کام کاج اور زندگی میں توازن رکھنا چاہیے، اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ زید کتاب سے بہت متاثر ہوا اور اپنے آپ سے کہا کہ مجھے بالکل اس کی ضرورت ہے، یہ کتاب میری زندگی بدل دے گی، میں اس کے اسباق پر عمل کروں گا اور ایک کامیاب انسان بنوں گا، اس لیے میں کل سے اس پر عمل شروع کر دوں گا۔ بس پھر کیا، اس نے کتاب بند کی، سجا کر الماری میں رکھ دی، آیا، ٹی وی آن کیا اور اپنا پسندیدہ شو دیکھا، پھر اپنا پسندیدہ ویڈیو گیم کھیلا اور اپنا پسندیدہ کھانا کھایا اور لمبی تان کے 12 گھنٹے سوتا رہا اور دیر سے جاگا۔ وہ کتاب اور اپنے فیصلے کو بالکل بھول گیا اور ہمیشہ کی طرح اپنا وقت فضولیات میں ضائع کرتا رہا۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ یہ سال اور وقت پانی کی طرح بہتا جا رہا ہے، اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس گزرتے سال کا تسلی سے جائزہ لیں، اس پر غور کریں اور سوچیں کہ آپ نے اس گزرتے سال سے کیا سیکھا اور کیا حاصل کیا۔ گزرتے سال کا جائزہ لینے سے آپ کو کئی طرح کے فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے اہم یہ کہ آپ کے لیے کامیابی و ترقی کی نئی نئی راہیں کھلیں گی، آپ کے فہم میں اضافہ ہوگا، آپ کو اپنی کامیابی اور ناکامیوں کے پیچھے کی اصل وجوہات جاننے کو ملیں گی، اور یہی کامیابی کا فارمولہ ہے۔ کامیابی کے لیے بروقت اقدامات اٹھانے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے آپ سے یہ چند ایک سوالات پوچھیں، جیسے کہ آپ کی زندگی میں گزرتے سال کے بہترین لمحات کون سے تھے اور کس چیز نے انہیں آپ کے لیے اتنا یادگار اور لطف اندوز بنایا؟ گزرتے سال کے بدترین لمحات کون سے تھے اور کس چیز نے انہیں اتنا مشکل اور تکلیف دہ بنا دیا؟ گزرتے سال میں آپ نے کون سی اہم اور بڑی کامیابیاں حاصل کیں اور انہوں نے آپ کی کامیابی و ترقی میں کیا کردار ادا کیا؟ گزرتے سال میں آپ نے اپنے تجربات سے کون سے اہم اسباق سیکھے اور انہوں نے آپ کے نقطہ نظر یا طرز عمل میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ گزرتے سال میں آپ نے ایسی کیا غلطیاں کیں جن سے آپ کو نقصان پہنچا ہو اور آپ نے ان سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ گزرتے سال میں آپ کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے ان سے نمٹنے اور آئندہ ان پر قابو پانے کے لیے کیا منصوبہ بندی تیار کی؟ پھر اپنے جوابات ایک کاپی پر لکھیں۔ ایک دفعہ جب آپ اپنے تمام سوالات کے جوابات لکھ چکے ہیں تو پھر ان کا تسلی سے بیٹھ کر جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ نے گزرتے سال کیا ٹھیک کیا اور کیا غلطیاں یا کوتاہیاں کیں۔ اس طرح آپ کو اپنے خیالات کو منظم کرنے، آئندہ سال ان کا مقابلہ کرنے اور اپنی بصیرت کو بہتر طور پر یاد رکھنے میں مدد ملے گی۔